أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المأمونين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ کے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اس کا جو پہلا پورشن ہے یعنی مولا کائنات کی اس بلیغ نصیحتوں اور خطبات کا مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے جمع کیا اور تعلیف کیا. خطبہ نمبر 79 یعنی 79 آج اس کو منتخب کیا ہے. انشاءاللہ استفادہ آپ بھی کریں گے اور میں بھی کروں گا. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور حرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد اور ورع ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دنیا نے زہد کے معنی غلط سمجھے یا غلط سمجھائے گئے، عمدن یا سہون. مثلا یہ کہ پرانا لباس پہن لیا جائے، خشک روٹی کھا لی جائے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے کسی جنگل میں کسی بیابان میں انسان زندگی گزارے، اسے زاہد کہا جاتا ہے. در حقیقت جو بھی زہد کی یہ تعریف کرتا ہے دونوں نے زہد کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. مولا کائنات اپنے بہت مختصر سے خطبے کے اندر زہد حقیقی کو بیان کرتا ہے کہ کسے کہا جاتا ہے زہد حقیقی اور کون کہلانے کا مستحق ہے زاہد. اس لیے کہ یاد رکھیے صاحب مال اور ثروت ہونا ہمیشہ اس بات کی ہمیشہ بعض اوقات ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں بنتا کہ وہ بہت زیادہ دنیا پرست ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی کا غریب ہونا، فقیر ہونا ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں بنے گا کہ وہ بہت زاہد ہے، بہت سادہ ہے یا مثلا وہ آخرت پرست ہے. معیار زہد نہ بہت زیادہ غریب ہونا ہے اور معیار دنیا پرست ہونا نہ بہت زیادہ پیسہ ہونا ہے. تو معیار زہد کیا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دو معیار یہاں پر مولا کائنات نے بیان کی، دو درجے زہد کے بیان کی. مولا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں کہ جو زہد کے لیے ضروری ہیں. یہ چیزیں اگر ہیں تو تم زہد والے ہو، تم زاہد کہلانے کے مستحق. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان تینوں چیزوں کی جو سمجھ لیں کہ جو اہم ترین مادر ہے، جو
تینوں چیزوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں رہنا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ دنیا سے دل بستگی کا ہے، دنیا سے بہت زیادہ دل لگا لینے کا ہے۔ اب وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مولانا نے فرمایا امیدوں کو کم کرنا، نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور حرام چیزوں سے دامن بچانا۔ دیکھیے جس نے دل نہیں لگایا دنیا سے وہ بہت لمبی لمبی امیدیں نہیں لگائے گا۔ اچھا، لمبی امیدوں سے مراد جو عام طور پر آپ کو نہج البلاغہ میں ملے گا اس سے مراد پلاننگ نہیں ہے۔ ایک آدمی انویسٹر جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے مثلا یہاں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، مجھے یہاں پیسہ انویسٹ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، 10 سال کے بعد مجھے یہ کرنا ہے۔ یہ تو بہرحال پلاننگ کرنی ہے آپ کو، یہ مراد نہیں ہے لمبی آرزویں کہ جس کی مذمت کی گئی۔ اگر ایسی پلاننگز کے اندر خدا کا تصور رہے کہ آئی ایم ناٹ دا لاسٹ اتھارٹی، میں حرف آخر نہیں ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میں کر رہا ہوں، اس کو پورا کرنا اللہ کا کام ہے، فنش تو خدا کرے گا۔ ایک یہ کانسیپٹ، اور دوسرا یہ کہ وہ پلاننگ میں اس طرح محو نہ ہو جائے کہ جو حقوق اس پر ہیں وہ حقوق کو بلا دے، خدا کو بلا دے، آخرت کو بلا دے۔ تو یہ پلاننگ ان پلاننگ میں نہیں آ رہی، ان لمبی آرزوؤں میں نہیں آ رہی۔ جس نے دل نہیں لگایا وہ لمبی امیدیں نہیں باندھے گا۔ دوسرا جو مولانا نے فرمایا نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس لیے کہ جب اس نے دنیا سے دل نہیں لگایا تو یہ جو نعمتیں اس کو مل رہی ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ جس طرح پلاننگ میں نے خدا کو سامنے رکھ کر کی تھی کہ خدا ہے کرنے والا اس کو مکمل، تو جب وہ نعمتیں اس پلاننگ کی وجہ سے یا اس کے بغیر اس کو ملیں گی تو وہ لطف پروردگار سمجھے گا کہ یہ میری محنت نہیں ہے، عطائے پروردگار ہے۔ اور ہر لمحے پر مومن کو یہ سوچنا چاہیے، چاہے عبادت ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اچیومنٹ ہو، ہمیشہ خدا چاہتے رہنا چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے ایک سیکنڈ ہے، ایک سیکنڈ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اور تیسری جو اہم ترین صفت جو مولا فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں سے دامن بچانا۔ دیکھیے اس تیسری چیز میں کہ جس کو اصل میں مولا نے جو فرمایا ہے والورع عند المحارم، اب یہ الورع فرمایا، ورع جو ہے اس کا بھی پہلا درجہ مولا نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ بعد والے جملے خود قرینہ بن رہے ہیں کہ یہ آخری درجہ ورع کا نہیں ہے، آخری درجے سے مولا سب سے لیسٹ والا، یہ سب سے ہائیسٹ درجہ مولا ارشاد فرمایا والورع، اس لیے کہ مولا آگے جا کے فرماتے ہیں کہ اگر ان صفات کا حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ وہ صفات ہیں کہ جو ہر ایک کے پاس نہیں آئیں گی، لیکن کس کیٹیگری کی، کس درجے کی، خاص طور پر اس میں سے جو دو آخر کی صفتیں، نعمتوں پر شکر اور حرام چیزوں سے بچنا، یعنی ورع۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہارے لیے مشکل ہو جائے ان تمام صفتوں کو مثلا تم حاصل کر سکو تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آ جائے۔ اب یہ آ گیا ورع کا دوسرا، یعنی زہد کا دوسرا اسٹیج شروع ہو گیا یہاں سے، اور یہ والا اسٹیج وہ ہے کہ جو زاہد بننا، ایسا زاہد بننا، نیچے ایک اور قرینہ آ رہا ہے، ایسا زاہد بننا ہر مومن کے لیے واجب ہے اور لازم۔ اوپر والا تو مولا نے خود فرما دیا کہ اگر ایسا کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اس سے چھوٹی والی ڈگری جو ہے وہ کون سی ہے، اب مولا بیان کر رہے ہیں۔ پہلی اس کی چیز کیا ہے کہ اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر پر غالب نہ آ جائے۔ صبر کی دو تین قسمیں جو بیان کی ہیں، صبر عند المعصیہ، صبر عند المصیبہ، صبر عند الطاعہ، عبادت میں صبر،
مصیبت میں صبر، عام طور پر صبر جو مصیبت بھی سمجھا جاتا ہے، نہیں، ایک صبر کی اعلیٰ قسم ہے وہ ہے معصیت میں صبر، کہ نفس انسان جو ہے اس کو حرام کی طرف بلا رہا ہے وہ صبر کرے، یعنی نہ جائے معصیت کی طرف۔ تو مولا کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ میں حرام تمہارے صبر پر غالب آ جائے، یہ تو کرو، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور نعمتوں کے وقت شکر کو بھول نہ جاؤ، یہ بھی کون سی ڈگری ہے؟ اوپر بھی کہا نا نعمتوں میں شکر کرنا۔ دیکھیے وہاں یہ ہے کہ آدمی ہر لمحے سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا اس بات پر کہ ہر چیز، ہر نعمت پروردگار کی جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ گویا مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تم، اگر تمہاری کیفیت یہ نہیں ہے کہ ہر وقت تم نعمتوں کا شکر کرتے رہو، تو کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا ہونا چاہیے کہ بالکل نسیان میں نہ چلا جائے، بالکل ہی بھول نہ جاؤ۔ کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ تو بیٹھ کے سوچو، کبھی مہینے میں ایک مرتبہ تو بیٹھ کے اپنی نعمتوں کو حساب کرو، پروردگار نے کیا نہیں دیا اس کو چھوڑ دو، ہم یہ دیکھتے ہیں کیا نہیں دیا، یہ دیکھو کیا دیا ہے خداوند عالم نے۔ ایمان کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے واقعہ، اور اس کے علاوہ جس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ ایسی ممبر پہ نعرے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، لوگ نعرہ بھی لگا لیتے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایمان کی نعمت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں۔ تو شکر نعمت اس کو نہ بھولو، یعنی اب ضروری ہے کہ کم سے کم کبھی نہ کبھی تو یاد کرو خدا کو، یعنی اس کے شکر کو ادا کرو، اس کی نعمتوں کا احسان مانو۔ تو اب یہ جو زہد کا لیسٹ درجہ ہے کہ جس میں وہ لمبی آرزویں اس طرح سے نہیں آ رہی ہیں، انسان غافل ہو کے شاید آرزو کر، لیکن یہ جو لیسٹ درجہ ہے کہ جس میں حرام آپ نے نہیں کرنا، جس میں شکر کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ انسان کی زندگی سے بالکل نکل نہ جائے، یہ نہ کہا جائے کہ یہ بالکل بھول گیا ہے شکر پروردگار کا۔ کبھی سوچے بیٹھے اپنے گھر کو دیکھے، اپنی نعمتوں کو، جو ظاہری نعمتیں کم سے کم ان کو دیکھ لے، جو جسمانی نعمتیں ان کو دیکھ لے، اور کتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا تو خیر کوئی احساس کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں ہے یہ لازم، کیوں ہے یہ ضروری؟ اب مولا جو فرماتے ہیں قرینہ اس بات پر، خداوند عالم نے روشن اور کھلی ہوئی دلیلوں سے اور حجت تمام کرنے والی واضح کتابوں کے ذریعے تمہارے لیے حیل و حجت، یحیل و حجت کا موقع نہیں رہنے دیا۔ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تمہارے پاس، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا، نو وے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اتنی تاکید ہے اس کی، اتنی تاکید ہے اس کی کہ اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، جو بھی ہوگا وہ لیم ایکسکیوز ہوگا۔ اب یہاں پر مولا کائنات نے وابستگی کے اعتبار سے جو میں نے بات کی کہ جو سرمایہ ہے کہ انسان جو ہے وابستہ نہ ہو جائے دنیا سے بہت زیادہ، دلبستگی نہ ہو جائے، اس کے ساتھ بالکل چپک نہ جائے، کیونکہ ایک روایت میں آیا ہے کہ انسان جتنا چسپیدہ ہوگا نا دنیا کے ساتھ، اتنی ہی اسے تکلیف ہوگی جس وقت اس کی روح قبض کی جا رہی ہوگی، اتنا ہی وہ پچھتا رہا ہوگا کہ اتنا کچھ میں نے کمایا، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ امام حسن سے ہی تو لوگوں نے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ لوگ کیوں موت کے نام پر گھبراتے ہیں؟ امام نے سمپل جواب دیا، امام نے فرمایا اس لیے کہ لوگ ویرانے سے گھبراتے ہیں۔ تم نے دنیا کو آباد کر لیا، آخرت کو آباد کیا ہے، قبر میں جانے کے لیے وہ سامان اکٹھا کیا ہے۔ ہم تو بہرحال اس نوعیت کے بن گئے ہیں، اس طریقے سے ہے، بالکل ہے، یقیناً ہے، لیکن ایک غلط انداز میں کہ بس واہ واہ کر لی، دو چار نعرے لگا دیے، قبر کا انتظام ہو گیا۔ جو قبر میں انتظام کرنے والے انہوں نے ہی بہت کچھ کہا ہے، سب سے بڑا انتظام کرنے والے مشکل کشائے کائنات یہ فرما رہا ہے، قدم قدم پر کس طریقے سے تاکید کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک بڑا پیارا جملہ میرے مولا کا اس وابستگی دنیا سے ہٹنے کا ایک معیار میرا مولا دے رہا ہے۔ علامت مولا نے کلمات قصار میں بیان کی ہے، میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں زہد کا خلاصہ ان دو آیتوں میں ہو گیا۔ زہد کا خلاصہ ان دو آیتوں میں خدا نے کر دیا قرآن۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ میں معنوی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں کر رہا، کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، اس پر
لیکن لا تأسوا، اس پہ مثلا تم افسوس نہ کرو، اور جو تمہیں مل گیا ہے، پروفٹ آ گیا، اس پہ بہت زیادہ تم جو ہے وہ بھول نہ جاؤ۔ یہ ہے ایک انسان کے جو بالکل اسٹل رہے، بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہے نا، دیکھیے اب میں ختم کر رہا ہوں اس کو، یہ جو چیزیں ہیں واقع کہ جو چیز انسان کا لاس ہو جائے، البتہ عام طور پر دنیاوی لاس میں مال کا لاس آ جاتا ہے، اولاد کا نقصان آ جاتا ہے، ڈیزگنیشن کا نقصان آ جاتا ہے، اور بہت سارے اس قسم کے لاسز جسے ہم لاس سمجھتے ہیں۔ اس میں پریکٹس کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی معذرت خدا نہ خاصہ کمپنی بیٹھ جائے آپ کو بالکل سب نہیں، اس وقت ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ پہلے فوکس کیجیے، مطلب کچھ پیسے گر گئے کہیں پر، سپوز 50 ریال کہیں ہو گئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھیے، ہاں ڈھونڈے ضرور، اس لیے کہ مال کو جو ہے اس کا تبذیر اور اسراف نہیں کرنا ہے، فضول نہیں ضائع کرنا ہے، ڈھونڈیے ضرور، نہیں ملا تو اس کے غم میں نہ بیٹھ جائیے، اس کے لیے مجلس ترغیب نہ رکھ دیجیے گھر میں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریکٹس ہوگی، اور پھر اس کے بعد خدا نہ خاصہ کبھی کمپنی بیٹھ جائے گی، آپ کو افسوس نہیں ہوگا، یہ کئی تاسو کی منزل آ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے جو نعمتیں ملتی ہیں خداوند عالم سے اپنا رابطہ برقرار رکھیے، خدا نے دی ہے میری یہ نعمت پروردگار، سب سے پہلے شکر پروردگار، اور جب سب سے پہلے شکر پروردگار تو کیا ہوگا؟ گردن اکڑے گی نہیں، گردن اکڑے گی نہیں تو غرور و تکبر نہیں آئے گا، پھر انسان دوسروں کو انسان سمجھے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دوسرا پورشن جو ہمارا اس تھرسڈے کے، کیا کہوں میں اس کو، خطاب کہوں، مجلس کہوں، کیا کہوں، تھرسڈے کا جو سیشن ہے ہمارا، اس میں جو دوسرا پورشن ہوتا ہے جو بعض مومن کے لیے انتہائی بورنگ ہوتا ہے، وہ ہے مسائل کا۔ یہی وہ چیز ہے کہ مولا نے فرمائی کہ احکام واضح کر کے خدا نے بیان کر دی۔ ان مجتہدین نے ذمہ داری لے لی ہے، بھائی نوکر ہیں آپ کے، میں صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں، سرونٹ ہیں مجتہدین مراجع، اس لیے کہ آپ سے قیامت دن پوچھا جائے گا کہ بھائی کیوں پڑھی اس طرح نماز؟ آپ کہیں گے وہ کھڑے آگئے سیستانی، وہ کھڑے آگئے رہبر، وہ کھڑے امام، وہ کھڑے آگئے کوئی، جائیے ان سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے۔ تو اب آگئے سیستانی کھڑے ہو کے جواب دیں گے، آگئے کھڑے ہو کے جواب دیں گے، امام جواب دیں گے، اور آپ جائیں گے انشاءاللہ جنت کی طرف۔ دیکھیے کوئی مذاق نہیں، آسان چیز نہیں ہے۔ ہاں پھر الگ بات ہے کہ جو درجات ملیں گے پھر اس کو اس کی زحمت کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق ملیں گے، جو ان کے درجات ہوں گے وہ کہاں ہوں گے، اور ہمارے درجات 12۔ تو یہ احکام جو غیبت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری زحمتیں ہمارے لیے آ گئی ہیں کہ خدا زحمت کو اس طرح سے کم کرے کہ جلد از جلد ظہور کر دیں امام زمانہ کا، جس کے تاجیل کے لیے سمجھنا ہوگا۔ اور میں تو ویسے بھی خلاصتاً بیان کر رہا ہوں، سمرائز بیان کر رہا ہوں، اور اس میں بھی ایک مسئلہ میں نے بیان کر دیا جو کم سے کم آپ کو پیش آنے والے مسائل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اور نماز کون کون سے مسائل جو آپ کو پیش آتے رہتے ہیں، ان کو تو یاد کریں، باقی آپ کی مرضی ہے۔ ہر مسئلے کو یاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک عالم بیان کر رہے تھے روایت کہ ایک شخص آیا، اس نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی کی زندگی کے ختم ہونے میں ایک دن رہتا ہے، اس کو یہ اطلاع مل جائے کنفرم آپ جو ہیں ہیئر آفٹر جا رہے ہیں، آپ اس جگہ سے آپ جا رہے ہیں، آپ مرنے والے ہیں، کل کا دن ہے آپ کے پاس۔ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہوتے ہیں نا بعض اوقات اس قسم کے انٹرویوز، کہ آپ کو ایک جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے، وہاں پر آپ کون سا گانا سننا پسند کریں گے، مثلا آپ کیا کریں؟ یہ سوال میں نے سنا کہ مثلا اگر آپ کے دم ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ باقاعدہ اس قسم کے اوٹ پٹانگ سوالات بھی میں نے دیکھے ہیں بعض رسالوں کے اندر، کہ اگر آپ کے دم ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے جواب بھی دیا کہ اگر میرے دم ہوتی تو آپ آج مجھ سے سوال کرتے، اگر آپ کی دم نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ تو بہرحال کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرے مرنے میں اگر ایک دن رہ جائے، مجھے پتہ چل جائے تو کون سا کام ہوگا جو افضل ترین ہوگا؟ کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ جیسے میں کہوں ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں، قرآن پڑھنے بیٹھ جائے، سورہ یاسین پڑھنے بیٹھ جائے، نمازیں پڑھنے، رسول خدا نے کیا جواب دیا؟
رسول خدا نے فرمایا پھر جو تمہارے دین کے احکامات ہیں ان میں جتنی تم ہو سکتی ہے اپنی نالج کو بڑھاؤ، اس لیے کہ جتنی زیادہ تمہاری اس فقہ کی احکام دین کی نالج ہوگی، ابھی دیکھیں پیش بھی نہیں آئے گا مسئلہ ہو، لیکن جب تم اس کو یاد کر لو گے تمہارا درجہ کہیں گنا بڑھ جائے گا۔ تو بہرحال اس کی اہمیت کو اتنا زیادہ حقیر انسان نہ سمجھے کہ نہیں سمجھتے۔ آپ ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے، کہ جو میں بار بار اس لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہوں اس لیے کہ کسی مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ کسی غیر معصوم کے لیے کسی اور کی سلامتی کے لیے مثلا درود پڑھوانا کیسا ہے، تو بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، اس لیے کہ آپ دعا جو کرتے ہیں کسی کے لیے کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، تو دعا کے لیے آیا ہے نا کہ دعا کے اول اور آخر میں درود پڑھ لیجیے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ہم بس دعا کے لیے تو نہیں پڑھوا رہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے کیا کریں، نہ ان کے مثلاً معذرت کے ساتھ جس طرح علی محمد پر درود بھیجا جا رہا ہے ان پر درود بھیجا جا رہا ہے، نہیں ان پر درود نہیں بھیجا جا رہا، درود کی برکت سے ان کو شفاعت خدا سے مانگی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ اپنی سلامتی کے لیے اور میری سلامتی کے لیے، کل مومنین کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھتے ہیں محمد و آلہ محمد۔ تو اب تک جو توضیح المسائل کے اعتبار سے باتیں ہو گئی، یہ بتا دیا گیا کہ مثلا بغیر تقلید کے اعمال جو ہیں وہ باطل ہیں۔ تقلید کا چیپٹر ہمارا چل رہا ہے۔ تقلید جو ہے مثلا وہ مجتہد عالم کی ہونی چاہیے، جامع شرائط ہو اور وہ ساری چیزیں بیان ہوں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ اپنی مرضی سے تقلید نہیں ہوگی، بلکہ جس پر کم سے کم ایک طریقہ یہ ہے کہ جس پر اطمینان ہو کہ وہ صحیح طریقے سے معلوم کر کے آپ کو بتائے گا کہ کون مجتہد عالم ہے، تو اس کی بات مان کر تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مسئلے کے بارے میں بھی یہاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ادھر کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہیں، مسئلوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے افراد اگر مسئلے بیان کر رہے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ پوچھ لیجئے جس پر آپ کو اطمینان ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس پر آپ کو اطمینان ہے کہ وہ مسئلہ صحیح جانتا ہے، تو جس سے آپ کو اطمینان ہو کہ وہ مسئلہ صحیح بتائے گا اس سے آپ مسئلے کو حاصل کر سکتے ہیں، توضیح المسائل سے مسئلے کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر کتاب نہیں چلے گی، جندری کے سائڈ میں اگر وہ فعال کے ساتھ مسئلے بھی لکھے ہوئے وہ مسئلے نہیں چلیں گے، توضیح المسائل، اور وہ بھی توضیح المسائل وہ والی کہ جو اتھینٹک ہو، جس کو سائن کیا ہو، جس کو اوکے کیا ہو، جس مرجع کی بھی آپ تقلید کر رہے ہیں ان کے دفتر میں ان کی مہر وغیرہ جو ہے یہاں پر موجود ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ ان مسائل کو یاد کرنا واجب ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ اگر فتویٰ بدلنے کا شک یا یقین ہو جائے تو پھر صورت میں کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا تو پھر وہ ہمارا آخری مسئلہ تھا جس کو ہم نے اس کے اوپر اینڈ کیا تھا، پھر اس کو میں بیان کر دوں، اس لیے کہ اس مسئلے میں ایک لفظ وہ آ رہا ہے کہ اس لفظ سے جان چھڑانا مشکل ہے، یعنی بتانا ہی پڑے گا، بہت ہی زیادہ بورنگ ہو جائے گی بات، لہٰذا شروع میں میں نے تھوڑی ایسی باتیں کر دی کہ ذرا سی دلچسپی کا سامان رکھتی ہوں۔ وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی کو مسئلہ بیان کیا اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ جی میں نے مسئلہ غلط بیان کیا، یا بعد میں آپ کو پتا چلا کہ جو فتویٰ ہے وہ میں نے غلط بیان کیا تھا، اور یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو ہے جس کو آپ نے مسئلہ غلط بیان کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ شخص جو ہے اس مسئلے پر عمل کر کے اپنے کسی عمل کو غلط کرے گا، اور آپ کے لیے جتنا ممکن ہو تو اب آپ کے لیے احتیاط واجبی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس آدمی تک آپ صحیح مسئلہ پہنچائیں، وَإِلَّا جب تک وہ غلطی کرتا رہے گا، بعض علماء کے قول کے مطابق آپ اس کی غلطی میں جواب دیں ہوں گے، جس طرح ہم آغاز زانی کو آگے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو آگے کرے گا قیامت کے دن، پروردگار نے بتایا تھا۔ تو جتنی پاسبلٹی ہے یہ، اور یہ پتا ہو کہ واقعا وہ آدمی جو ہے آپ کے کہے پر عمل کرے گا اور وہ بہرحال۔ تو یہاں پر جو لفظ آیا وہ یہ کہ احتیاط واجبی ہے کہ آپ اس کو مسئلے کو صحیح بیان کریں۔ احتیاط واجب، احتیاط واجب دیکھیں مجتہد تین چیزیں بیان کرتا ہے، میں بالکل خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہے کہ مجتہد کہتا ہے جناب میں فتویٰ دیتا ہوں، ہمیشہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، وہ بھی ایک انداز۔ یا مجتہد فتویٰ دے گا، اس میں تو آپ کے لیے کوئی صورت حال ہی نہیں ہے، آپ نے اس مجتہد ہی کو فالو کرنا، اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ یا مجتہد جو ہے فتویٰ نہیں دے گا بلکہ احتیاط کہے گا۔ اب
وہ احتیاط ایک مرتبہ احتیاط مستحب کہلاتی ہے اور ایک مرتبہ احتیاط واجب کہلاتی ہے. بس میں ختم کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ آ رہا ہے. احتیاط مستحب آسان ہے سمجھنا, لہٰذا پہلے اس کو میں بیان کر دیتا ہوں. احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ احتیاط ہمیشہ فتوے کے ساتھ ہوتی ہے. فتویٰ دے دیا مجتہد نے, مثلا سپوز میں کہہ رہا ہوں کہ مجتہد یہ کہے کہ صاحب ایک مرتبہ اگر تسبیح اربع آپ نے پڑھ دی تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ, تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے. احتیاط یہ ہے کہ آپ 3 مرتبہ پڑھیں. تو اب یہ 2 مرتبہ پڑھنا کیا ہو گیا؟ احتیاط مستحب ہو گیا. اس لیے کہ احتیاط جو فتوے کے ساتھ یا بعد میں یا فتوے ہی کے ساتھ ہو یا اس چیز کے بارے میں ہو کہ جس چیز کے بارے میں فتویٰ دیا گیا ہے وہ احتیاط موجود ہو تو وہ احتیاط مستحب ہوتی ہے. احتیاط مستحب میں پریکٹیکل کیا ہوگا آپ کے لیے؟ پریکٹیکل یہ ہوگا کہ یا آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ اس فتوے پر عمل کریں کہ کیا کہ 1 مرتبہ پڑھیں تسبیحات اربع, یا آپ اس احتیاط پر عمل کریں کہ 3 مرتبہ پڑھیں. اچھا کوئی مجتہد آ جائے کہے کہ 2 مرتبہ بھی چلے گی, نہیں, ہاں آپ کسی اور مجتہد کی طرف جا نہیں سکتے. احتیاط مستحب میں تقریباً فتوے والا مسئلہ ہے کہ یا فتوے کو ماننا ہے مجتہد کے, یا وہ جو احتیاط کہہ رہا ہے اپنے مجتہد کی وہ احتیاط اس کو آپ فالو کریں گے. اس کے علاوہ کہیں اور آپ جا نہیں سکتے, یعنی کسی اور مجتہد کی فلعلم کی آپ تقلید نہیں کر سکتے. اب آ گیا احتیاط واجب. احتیاط واجب مجتہد کیوں لگاتا ہے؟ یہ بھی بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ جو اختلاف در فتویٰ کے اندر کہ مجتہدین میں فتووں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے, اس کے جوابات میں سے ایک جواب جو ہے یہ احتیاط واجب. لیکن اس وقت بہت سنگین ہو جائے گی بات, اور نہ میں یہ بات کروں گا, کبھی سوچیے گا کہ میں آگے جا کے کروں گا. کبھی موضوع بنا اختلاف فتویٰ در زمان غیبت بین مجتہدین, تو انشاءاللہ اس پر الگ ٹاپک بنا کے بات کی جائے گی, جس پر میں بات کر چکا ہوں. البتہ یہ مجھے پوری طریقے سے یاد ہے, اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ. احتیاط واجب یہ ہے کہ مجتہد اصلاً فتویٰ ہی نہ دے, بات ہی احتیاط ہی کرے. احتیاط مستحب میں کیا ہوا کہ پہلے فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ کرو, احتیاط یہ بھی کر دو. احتیاط واجب میں یہ ہے کہ بات ہی احتیاط ہی کرے, کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ یوں کیجئے, کوئی آگے پیچھے فتویٰ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں. اسے کہا جاتا ہے احتیاط واجب. اس احتیاط واجب میں آپ کے لیے سہولت یہ کہ یا تو اس احتیاط واجب کے مسئلے میں جو آپ کے مجتہد نے کہا ہے اس پر عمل کیجئے, اور یا جو مجتہد جس پر آپ عمل کر رہے ہیں اس کے بعد جو سیکنڈ لیول کا مجتہد جسے ہم کہتے ہیں فالعالم, اس کے مسئلے پر آپ عمل کیجئے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. مثال دیکھوں اسی تسبیحات اربع کے اعتبار سے. مثلا آپ کا مجتہد یہ کہے احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھی جائے. یہ 3 اور اربع کو آپ پریشان نہ ہوئیے گا, اربع یعنی اس اعتبار سے جو اس میں 4 تسبیح, 3 مرتبہ یعنی احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھی جائے. تو یہ کون سی احتیاط بنی؟ بتائیے نا. احتیاط واجب. احسن. تو کیوں احتیاط واجب بنی؟ احسن. تو اس لیے کہ اس میں کہیں بھی فتویٰ نہیں تھا, بات ہی احتیاط سے کی. کہ احتیاط یہ ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں, یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جو تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد پر مقدم ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جائز ہے آپ الحمد پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمد پر مقدم ہے یہاں پر تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ آپ تسبیحات اربع پڑھیں. خیر یہ غلط سے مسئلہ. تو اب یا تو آپ یہ کیجئے کہ اب آپ کو تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنی ہوگی, اور یا پھر آپ دیکھیے فالعالم, نہ یہ کہ فالعالم بھی فرض کیجئے کہے کہ 3 مرتبہ پڑھنی, احتیاط واجب لگائے. اگر فالعالم نہیں, میں اس کو زیادہ گڑبڑ نہیں کرواؤں گا ورنہ آپ بھول جائیں گے, چھوڑ دیجیے اب اس بات کو کہ چین کہاں تک چل سکتی ہے رجوع کرنے کی. صرف اس تک رکھتے ہیں ہم بات کو کہ فالعالم سپوز یہ کہے کہ جی 1 مرتبہ پڑھنا بھی کافی ہے,
چاہے وہ احتیاط کے ساتھ کرے. یعنی یوں کرے کہ ایک مرتبہ پڑھنا بھی تسبیحات اربع کافی ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھی جائے. تو یہ احتیاط مستحب ہے لیکن فتویٰ موجود ہے. تو چونکہ فالعالم نے فتویٰ دے دیا ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور رجوع کے لیے کوئی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس ارتکاز میں موجود ہو تو آپ کی نماز جو ہے 1 مرتبہ تسبیحات اربع بین در سوم اور رکعت چہاروں جو ہے وہ بالکل صحیح ہوگی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اب ایک مسئلہ ہے جو آخری مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ کہیں ٹائم میرے پاس تھوڑا سا ہے، چلیے میں جلدی جلدی بیان کر دوں. اس لیے میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا کیونکہ بہت اہم جو ہے چیپٹر شروع ہونے والا ہے وہ نجاست اور پاکیزگی کا. نجس چیز کیسے نجس ہو، پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے، نجس ہو جائے تو کیسے پاک ہوتی ہے، وہ بہت اہم چیپٹر. گھر کی پاکیزگی بہت ساری چیزوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے، ظاہری پاکیزگی. آخری مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم بھی ہے، لیکن بہرحال صرف اس لیے کہ آج مکمل ہو جائے تقلید کا چیپٹر، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے سے خدا نے توفیق دی تو دوسری بات بیان کریں گے. وہی اس کی ہیڈنگ ہی کہ اگر ایک آدمی ایک عرصے تک بہرحال مومن تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، تقلید کے مسئلے سے غافل تھا، یا مثلا تقلید نہیں کی، بھول کر جان بوجھ کر، ابھی میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، توضیح المسائل میں مسئلہ بہت سخت لکھا ہوا ہے. یاد رکھیے توضیح المسائل صرف آپ پڑھیں گے مسئلہ آپ کو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میں چیلنج دیتا ہوں کہ مسئلہ نمبر 12 آغاز سیستانی کا باب تقلید کا، اس کو آپ پڑھیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتائیے. میں بالکل خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں، اور یہ بہت پوچھا جاتا ہے مسئلہ. ایک آدمی جو ہے اس نے کسی بھی وجہ سے بہرحال تقلید نہیں کی، اور مثلا اب جوان ہو گیا یا بوڑھا ہو گیا، اور اب اس کو سمجھ میں آیا کہ بھائی تقلید نہیں کی تو اعمال باطل. پچھلے اعمالوں کا کیا بنے گا، یا پچھلے اعمال کا کیا بنے گا؟ میری اردو بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. اعمالوں، پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ ان کو باطل سمجھا جائے گا، ان کو صحیح سمجھا جائے گا. اب دیکھیے میں اس کو سیکوینس کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، جلدی جلدی میں چلوں گا نہیں، لیکن بہرحال اس کو بیان اس طرح کرنا ہے کہ آپ توجہ رکھیے. کچھ صورتیں ہیں اس کی. پہلی صورت یہ کہ اتفاقاً تکتاً، اتفاقاً اور تکتاً آپ نے ایسے اعمال کر لیے، جو آپ اعمال کر رہے تھے، جو نماز پڑھ رہے تھے، جو روزہ رکھ رہے تھے، جو وضو کر رہے تھے، وہ اس مجتہد کے فتوے کے مطابق ہو گیا جس کی تقلید اس زمانے میں آپ پر واجب تھی، یا جس کی تقلید اس وقت آپ پر واجب ہے. یعنی جو اس زمانے کا عالم مجتہد تھا جو اب نہیں ہے، یا اس کے مطابق ہو گئی کہ جو اس زمانے کا عالم مجتہد ہے. یہ اتفاقاً ہو گیا. اس صورت میں آپ کے گزشتہ مسائل چاہے آپ نے تقلید نہیں بھی کی تھی الحمدللہ صحیح مانے جائیں. اب اس کے لیے چیک تو کرنا پڑے گا نا، نماز تو وضو. ایک سہولت میں بتا دوں آپ کو، الحمدللہ ہندوستان میں اور پاکستان میں جو ہمارے بزرگ علماء ہیں کہ جن کے نام سے بڑے چڑ جاتے ہیں لوگ، انہوں نے احسان ہماری قوم پر یہ کیا تھا حالات کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے ایسی نماز پڑھائی اور ایسا وضو سکھایا اور ایسے روزے کے مسائل سکھائے کہ اتنے جامع اور اتنے کمپلیٹ تھے کہ کوئی بھی مجتہد آ جائے تقریباً نماز، روزہ اور وضو تو ان کا صحیح ہو جائے گا. تو عام طور پر نماز، روزے اور وضو کے مسائل صحیح ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہرحال باقی اب خمس کے مسئلے ہو گئے، حج کا مسئلہ ہو گیا، اور دیگر مسائل ان کو آپ چیک کر لیجیے گا. یہ تو وہی ایک صورت کہ اتفاقاً ٹیلی ہو گئے، میچ ہو گئے مسائل. کس سے؟ اس زمانے کے کسی بھی مجتہد سے نہیں، اس زمانے کے کسی بھی مجتہد سے نہیں، بلکہ اس زمانے کا عالم یا اس زمانے کا عالم. اچھا سپوز کہ آپ کے سارے مسئلے میچ نہیں ہوئے، یا کچھ مسئلے میچ ہوئے، کچھ مسئلے میچ نہیں ہوئے، صحیح؟ یا مثلاً آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. میں اس کو اس طریقے سے بنا دوں. اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں ہم کہ آپ کے مسائل جو ہیں وہ
ان کے مطابق نہیں تھے. میں اس لیے بات تھوڑا سا اٹک رہا ہوں کہتے ہوئے، اس لیے کہ صورتحال یہ آتی ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، چلے اس طرح لے لیں کہ کسی کے مطابق ہوئے یا کسی کے مطابق ہوئے یا نہیں ہوئے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اگر آپ کو گزشتہ مسائل کے بارے میں ان کی کیفیت پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے کیے تھے، نماز پتہ ہے کہ میں کیسے پڑھتا تھا، روزہ پتہ ہے کیسے رکھتا تھا، وضو پتہ ہے کیسے کرتا تھا، اگر آپ کو کیفیت اپنے اعمال کی پتہ ہے کہ میں کیسے کرتا تھا، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ سے بلکہ زیادہ معذرت چاہوں گا، اس والی سچویشن کو اوپر لے جائیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ کیفیت میرے مسائل کی کیا تھی، تبھی تو آپ دیکھ سکیں گے نا کہ کس کے مطابق ہے مطابق نہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ میرے مسائل کی جو میں روزہ نماز وغیرہ کرتا تھا اس کی کیفیت کیا تھی، کس طرح پڑھتا تھا، کس طرح وضو کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، اور اب یہ بات آ جائے گی پلس وہ مطابق ہو جائے کس کے، ابو والی بات، کسی اس زمانے کے عالم کے، اس زمانے کے عالم کے، تو اب آپ کے مسئلے جو ہیں وہ صحیح ہو گئے. لیکن اگر آپ کو کیفیت نہیں پتا کہ میں نے کس طرح نمازیں پڑھی، میں نے کس طرح روزے رکھے، میں نے کس طرح وضو کیا، یہ آپ کو نہیں پتا، یاد نہیں رہا آدمی کو، تو اب یہاں پر مطابقت اور غیر مطابقت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں یہ وہ چیز تھی کہ جس کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، جس پہ تھوڑا سا میں اٹک رہا ہوں کہ یہاں پر مطابقت اور عدم مطابقت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ میرے مسائل کیسے ہوئے، میں نے کیسے نماز پڑھی، میں نے کیسے روزہ رکھا، میں نے کیسے وضو کیا. اگر صورتحال یہ تو عدم مطابقت اور مطابقت کو بھی چیک نہیں کرنا اور آپ کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں. عام طور پر مثلاً سپوز کر لیجیے کہ میت کے مسائل ہیں جو انسان کو یاد نہیں رہتے، کبھی کسی کی نماز جنازہ پڑھی یا کبھی مسئلہ میت کا مسئلہ آ گیا تو بہرحال شاید اس میں چل جائے. ایک کیفیت صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی یاد آ جائے، بس میں اس کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا، آپ کو یہ یاد آ جائے کہ میں نے ارکان میں غلطی کی تھی، کبھی بھی آپ کو یاد آ جائے ارکان کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں پھر کبھی جب ان کا موقع آئے گا. مثلا نماز کے اندر جو ایک رکن ہے وہ ہے رکوع. آپ نے رکوع میں غلطی کی، رکوع مثلا 2 ہو گئے، سجدے مثلا 4 ہو گئے تھے، 3 سجدے کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر غلطی سے ہو جائے. تو رکوع میں اگر غلطی ہو گئی، یہ آپ کو یاد ہے یہ میں غلطی کرتا تھا، ایک رکن جو ہے مجھ سے مس ہوتا تھا، باقی سب چیزوں کا مجھے پتا نہیں ہے، رکن کے بارے میں مجھے پتا ہے، نماز کیا، وضو کیا، جس چیز کے اس میں مسٹیک کرتا تھا، تو پھر یہاں پر آپ کی اس عبادت کو باطل سمجھا جائے گا. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. جیسا کہ گزشتہ ہفتے میں نے بیان کیا تھا، اب اتنا لمبا چوڑا تو میں نے کلیریفیکیشن نہیں دینی ہے، صرف اتنا بتا کے آگے بڑھ جانا ہے کہ وہ مومنین جو گزشتہ ہفتے موجود تھے ان کو معلوم ہے کہ آج فیملی لائف کے ساتھ ایک اور حصہ کہ توفیقات سلب نہ ہو جائے اس تقریر کے ساتھ رکھا جائے گا، اور وہ ہے شہادت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ. شہادت ہے، نہ آج ہے، نہ کل ہے، تو پھر کیوں رکھا جا رہا ہے، وہ ساری تفصیل میں نے گزشتہ ہفتے بیان کر دی. سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے یہ بیان کیا جا رہا کہ فیملی لائف کا جو اہم ترین حصہ ہے، جو ذمہ داری، وہ عورت کے کاندھوں پر ہے، وہ بیوی کے کاندھوں پر ہے. اور اس میں اہم ترین چیز جس کی بیوی نے رعایت کرنی ہے، جس کا خیال بیوی نے رکھنا، وہ ہے اصل احترام، اپنے شوہر کی ریسپیکٹ. آج میں نے ریسپیکٹ پر اتنا کچھ نہیں بولنا، لیکن صرف اتنا بولنا کہ دیکھیے بالکل کامن ایکسپیرینس
میں بالکل کلیئر بتا رہا ہوں، میں البتہ اس کا وہ نہیں ہوں کہ محتاج ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ کیجیے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک کامن بات ہے میرے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی، کہ جو ہر وقت بلا وجہ مجھ پر تانا زنی کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، تو اس کے ساتھ میری کوئی محبت نہیں پیدا ہوگی، اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ خود بخود نہیں ملے گا. اور جو بہرحال بغیر کسی وجہ کے احترام بھی کر رہا ہے، محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے، نہ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ ایک انسان کا جو ہے وہ دل کی اٹیچمنٹ ہو جائے گی، صمیمیت سی پیدا ہو جائے گی. یہ ایک کامن ایکسپیرینس. اگر عورت اٹھتے بیٹھتے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہے، اٹھتے بیٹھتے اگر تانا زنی کرتی رہے، اٹھتے بیٹھتے اگر زبان چلاتی رہے، تو وہ اہم ترین چیز جو رشتہ زوجیت کو برقرار رکھنے والا ہے وہ ہے رشتہ صمیمیت، وہ ہے محبت کی ڈور. یقین مانیے اس میں کچھ نہ کچھ خرابی آ جائے گی، اور جہاں اس میں خرابی آ جائے گی تو پھر بہت سارے مسائل خود بخود آ رہے ہیں. تو یہ جو اصل احترام ہے انتہائی اہم ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی وہ اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری عورتیں ہیں کہ جو کینچی کی طرح زبان چلاتی لیکن مصلے پہ آ کے بیٹھ جائیں تو 1000 دانوں کی ہے کم کی تسبیح ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. دن بھر شوہر پر تانا زنی، آتے جاتے ٹوکنا، اعتراضات، روزہ بھی ہے، عزاداری بھی ہے، ماتم بھی ہے، علم کے سائے تلے جو ہے وہ گریا بھی ہے. رسول فرما رہے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ خدا کا نہیں کرتی، وہ خدا کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی. تو حق تو ادا ہو رہا ہے نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا، یہ بظاہر ہو رہا ہے، بظاہر جمع خرچ ہے. اس لیے کہ یہی رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو عورت، اب دیکھیے بہت اہم بات جس کی میں نے جس کی گانے توجہ دلائی تھی، کہ جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیت دیتی رہتی، زبان جو انتہائی ہے. رسول خدا نے ایک موقع پر ایک روایت میں نے پڑھی کہ عورتوں میری امت کی کلمہ پڑھنے والی ہو، اپنی زبانوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان کو کنٹرول کر لو، چاہے شوہر کا معاملہ ہو، چاہے پڑوسنوں کا معاملہ ہو، چاہے سسرالیوں کا معاملہ ہو، زبان کنٹرول نہیں کر لو، تم کنٹرول کر لو، اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اہم ہے زبان. رسول فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کو اذیتیں دیتی رہتی ہے، چاہے دن بھر روزہ رکھے، ساری رات نماز شب پڑھے، خدا کی راہ میں انفاق کرے، غلاموں کو ہر روز آزاد کرے، لن یقبل لہ عبادات، اس کی کوئی عبادت جو ہے وہ خدا قبول کرنے والا نہیں اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے. بالکل اسی مزاج کی حدیث میرے نوجوان بچے متوجہ ہو جائیں کہ جو والدین کے بارے میں امام نے فرمایا ہے، من نظر الى ابویہ نظر ناقۃ، جو اپنے والدین کی جانب کیا کرے، ہاتھ اٹھائے، گالی دے، آواز اونچی کرے، نہیں، نظر ناقۃ. نظر ناقۃ کیا مطلب؟ غصے کی نگاہ. جو بھی اپنے والدین کی طرف غصے کی نگاہ ڈالتا ہے، اور اہم چیز کیا ہے، وَهُمَا ظَالِمَانِ، در حالانکہ وہ ماں باپ ہی ظالم ہیں، ظلم ان کی طرف سے ہو رہا ہے، زیادتی کرنے والے والدین ہیں، کیا ہوگا؟ لَن يُقْبَلَ لَهُ صَلَاةً، اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہے. اور آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ نماز وہ ہے ان قبلت ما سبق وان ردت ما سبق، یہ قبول سب قبول. کس نے کہا ہے؟ مولا نے کہا ہے، کسی مولوی کا خطبہ بیان نہیں کر رہا ہوں. اس لیے کہ نماز کے نام سے ہی لوگ جو ہے بہت چڑھ جاتے ہیں. ممبر جو ہے یہ نماز کے ذکر کے لیے نہیں ہے، یہ حسین کے ذکر کے لیے. حسین نے سر کٹایا ہے اسی نماز کو زندہ رکھنے کے لیے.
یہ کیسے جملے آ جاتے ہیں؟ خیر میرا موضوع خراب یعنی بدل نہ جائے، موڈ آپ کا خراب ہو جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ لَهُ صَلَاةٌ، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. صرف ایک نگاہ تیز والدین کی جانب اٹھا کے دیکھے. اور بس ایک بات آگے تو کہہ دوں کہ رسول نے فرمایا کہ جو اولاد اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھتی، جو اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ ڈالتی، جیسے ہی نگاہ ڈالتی ہے مقبول حج کا ثواب اسے مل جاتا ہے. اچھا صحابی کو ہضم نہیں ہوا، یا رسول اللہ اگر 100 مرتبہ ڈالے نگاہ، کا 100 سے زیادہ مرتبہ ڈالے خدا ہر نگاہ پر اس کو حج کا ثواب دے گا. تمام مسلمانوں نے اس روایت کو لکھا، سب نے سبحان اللہ بھی کہا، سب نے بڑی تمجید، واہ بھائی واہ کیا مقام والدین ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ والدین پر ایک نگاہ ڈالی جائے تو مقبول حج کا ثواب مل جائے. لیکن حسین کے حرم کی زیارت 70 حجوں کے ثواب کے برابر ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا. یہ والدین کا مقابلہ حسین سے نہیں ہو سکتا. اور وہ جو زری پر نظر ڈال رہا ہے وہ محبت کی نگاہ ڈال رہا ہے، اور ہمارے اعتبار سے یہ زندہ ہیں، تو ان پر کے جو سب سے عالی ہیں نگاہ ڈالے گا تو کیوں شک ہو جاتا ہے مسلمانوں کو؟ کیوں ہضم نہیں ہوتی یہ بات؟ والدین کے معاملے میں تو ہضم ہو جاتی ہے، لیکن امام حسین کے معاملے میں ہضم نہیں ہوتی. تو خیر میں کہاں نکل گیا. اور اسی مزاج سے بیوی کے لیے کہا گیا ہے کہ بیوی اگر اپنے شوہر کو زبان سے اذیتیں دیتی ہے، اس کی نہ روزہ، نہ نماز شب، نہ انفاق، نہ غلاموں کا آزاد کرنا، کچھ بھی قبول نہیں ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے شوہر پر عرصہ حیات اس طرح سے تنگ کر دیتی ہے کہ جو چیز خدا نے اسے دی ہے، یعنی اس عورت کو جو دی ہے اس شوہر کے ذریعے سے، اس پر قناعت نہیں کرتی، اور ہر روز نئی نئی باتوں کی ڈیمانڈ اس سے کرتی رہتی، عرصہ حیات تنگ کر دیتی، ایسی باتوں کی ڈیمانڈ کہ جس پر وہ قدرت نہیں رکھتا. بیوی جس کی عادت نہ ہو ڈیمانڈ کرنے کی، اگر ایک دفعہ کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے نا تو اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کا ثواب کتنا زیادہ وہ انشاءاللہ اس موقع پر کہ جب بیویوں کے حقوق میں بیان کروں گا، کہ وہ ایسی چیزوں کا تقاضا کرے کہ جن کو پورا کرنے کا شوہر قدرت نہ رکھتا ہو، تو اللہ ایسی بیوی پر غضبناک ہے. خواتین کہیں گی مولانا بس آپ تو ایک ہی ایجنڈا چلاتے ہیں، خواتین ہی کو رگڑنے کا کام آپ کا آتا ہے، یعنی ان احادیث کے ذریعے سے، ان روایات کے ذریعے سے سب پتہ لسانی سے کچھ غلط فہمی نہ ہو جائے. تو یہ تو ہم پر ظلم ہوتا ہی رہتا ہے، ہم تو ہمیشہ ہی سے ہندوستان اور بر صغیر کی اور پاکستان کی جو خواتین ہو تو ظلم میں پستی رہتی ہیں. آپ بھی 4 باتیں سنا کے چلے جائیے، اس لیے تو ہم کوسنے دیتی ہیں، اس لیے تو ہم بھڑاس نکالتی ہیں کہ ہمیں گھر میں بھی سننے کو ملتا ہے، ممبر سے بھی سننے کو ملتا ہے. نہیں، سنیے گا کہ رسول خدا کیا فرماتے ہیں اس عورت کے لیے کہ جو شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے اچھے حالات میں برے حالات میں. رسول خدا فرماتے ہیں ایک مرد کے لیے ایمان کے بعد ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نیک بیوی ہے جو سختیوں میں اور اچھے حالات میں اس کے ساتھ نباہ کرتی ہے. ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، پوری مجلس ہو سکتی ہے اس کے اوپر. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے نیک بیوی کو. ایک رسول کی خدمت میں ایک صحابی آتا ہے اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے، اور جس وقت میں گھر میں آتا ہوں تو لبخندی کے ساتھ میرا استقبال کرتی ہے، اسمائل کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ. جس وقت میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو مجھے دروازے تک چھوڑنے جاتی ہے، خدا حافظ کہتی ہے، بدرقہ کرتی. جس وقت میں پریشان ہوتا ہوں، یہ ساری صفات بیان کی جا رہی ہیں، بہت ہیں. جس وقت میں پریشان ہوتا ہوں تو میری یہ زوجہ آ کے مجھ سے کہتی ہے کہ میرے شوہر نامدار اگر تو رزق کی وجہ سے پریشان ہے، روزی کی وجہ سے پریشان ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہمارے رزق کا ضامن ہے. اور اے میرے شوہر نامدار اگر تیری یہ فکر اور پریشانی آخرت کے لیے ہے تو خدا تیری توفیقات میں اضافہ کرے، تجھے اور فکر کرنے کی توفیق. رسول خدا نے فرمایا
پہلا جملہ اپنی بیوی کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور پھر دوسرا جملہ کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ خداوند عالم نے اس دنیا میں اپنے کچھ عمال رکھے ہیں. عمال کسے کہتے ہیں؟ آپ نے تو سائن بورڈ دیکھے ہوں گے نا، ورکرز. مثلا عمیلہ، اب اس عورت کے اعتبار سے کچھ عمال رکھے ہیں، اور جس وقت تمہاری زوجہ اس دنیا سے جائے گی اسے 70 شہداء کے برابر اجر دیا جائے گا. اس لیے تو مولا نے فرمایا ہے جعل المرأة حسن التبحل، بال کہتے ہیں نا، عین والا بال، مولا کائنات کو حسن التبحل یعنی عورت کا جہاد اچھی ہمسرداری ہے، حسن معاشرت با شوہر ہے. تو یہ ساری باتیں، ساری روایتیں انہی خواتین کے لیے. اور چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت جو جیسا اس کو زندگی میں مل رہا ہے اس پر صبر کرتی رہے، قناعت کرتی رہے، اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہے، تو ایک دن اسے ضرور دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی. اچھی معاشرت، حسن معاشرت شوہر کے ساتھ رکھے گی، ایک دن اسے سعادت ملے گی، دنیا اور آخرت کی سعادت ملے گی. اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن اس بات کے ساتھ میں اس کو جوڑ دوں کہ چونکہ میں نے بیان کیا کہ ایک اور حصہ بھی ہے اسی تقریر کا. میں حرم جناب معصومہ ان کا ایک درود پڑھتے ہیں محمد خدام حرم میں سے ایک خادم جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آپ جاتے ہیں زیارتوں پر تو دیکھتے ہیں وہ بلو کلر کے جو ہے وہ خاص وہ ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں، انہوں نے ایڈ پہنی ہوتی ہے اور ان کا ایک خاص یونیفارم ہوتا ہے. تو وہ خادم اپنی زوجہ کے لیے پریشان ان معنوں میں تھا کہ اس کی زوجہ کی ٹانگوں میں تکلیف ہو گئی، اور تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے تقریباً لا علاج قرار دے دیا. ایک دن وہ خادم کہتا ہے کہ میں حرم جانے کے لیے، اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے جب میں نے کوٹ پہننا چاہا تو میں نے دیکھا میرا کوٹ جو ہے وہ کافی میلا سا ہو گیا. میں نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے بہت احترام سے شکایت کرتے ہوئے نہیں بلکہ یہ کہا کہ کیا بات ہے، میرا کوٹ کافی میلا ہو گیا. اتنا سننا تھا اس مومنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگی کہ اب یہ ٹانگوں کی تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ مجھ سے اٹھ کر تمہارے کپڑے بھی دھوئے نہیں جاتے. ایک مرتبہ وہ بھی سر جھکا کے رونا شروع کرتا. اس کی زوجہ کہتی کہ تم شوہر نامدار پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ارے تم خادم جناب معصومہ، ان سے میری شفاعت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بات سی جو اظہر من الشمس ہوتی ہے نا، انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے. تو اب یہ بھی سوچتا ہے، جھٹکا لگتا ہے اس کو، کہتا ہے کہ مجھے جھٹکا لگا، واقعا میری زوجہ نے یاد دلایا کہ میں تو خادم جناب معصومہ ہوں، جا کے ان سے تو مانگوں. ڈاکٹروں کے پاس گیا، ادھر گیا ادھر گیا، وہاں بھول گیا. شاید دعا کی ہوگی کبھی، لیکن جس طریقے سے میں نے ایک موضوع میں کبھی پڑھا تھا کہ دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے، جو کربلا جانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، جو مشہد جانے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، کہ خدا سب کو نصیب کرے. صرف انسان جو ہے وہ ڈیزائن کو دیکھ کر تھکی ہاری جو ہے وہ قدموں کے ہاتھ جا کے تھوڑی دیر سستا کے کنڈیشن کی ہوا دے کر آ جائے، یہ تو نقصان ہے، لاس ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ بھرے دل کے ساتھ، کہ واقعی کتنی بڑی غلطی ہو گئی، بھرے دل کے ساتھ بہرحال ڈیوٹی پر جاتا ہوں اور حرم میں جا کر ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں خلاف روزمرہ، اور پھر کونے میں بیٹھ کے پھر میں اب میرا دل بھرا ہوا ہے اور غفلت بھی ہے، غفلت پر بھی شرمندگی ہے کہ جناب معصومہ کا خادم ہوتے ہوئے ان کو پکارا نہیں. وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں رونے لگا اور ہچکی بن گئی میری، اور میں نے توسل کیا جناب معصومہ سے کہ آپ کا خادم ہوں، بیوی میری زوجہ کو شفا دیجیے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ توسل کرنے کے بعد پھر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا. 3 4 5 گھنٹے کے بعد جب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی میں گھر کی جانب آیا.
اور گھر کی جانب جب آیا تو میں حیران رہ گیا، اس لیے کہ بہرحال وہ عورت جو تھی بیمار تھی، گھر اتنا زیادہ آراستہ نہیں رہتا تھا، اتنا زیادہ قرینے سے نہیں رہتا تھا، لیکن اب جو گھر میں آیا ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی ہے، گویا کسی نے بالکل جیسے کہ آج کی اصطلاح میں یہاں کی اصطلاح کوئی میڈ لے لی ہے اور میڈ آ کے صاف کر کے چلی گئی ہے۔ بہرحال میڈ لینا بھی اچھی بات ہے، میں اب اس بات پر بات نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ بعد میں صحیح چھوڑ دیجیے اس بات کو، یہ واقعہ پھر جہیز میں ضائع ہو جائے۔ لیکن جو خود عورت گھر کے کام کرتی ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو واقعی وہ میڈ کو جو ہے گھر سے بھگا کے نہیں بھائی تو جا، لیکن بہرحال مجبوریاں ہوتی ہیں، آفس کا کام ہے اور دوسرے مسائل ہیں تو انسان مجبور ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب دیکھا اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ استقبال کرنے کے لیے لبخند زوجہ جو ہے جو اٹھ نہیں سکتی تھی، جو کتنے عرصے سے بیمار تھی، وہ ایک مرتبہ خود اپنے قدموں سے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ گھبرا کے پوچھا کہ تمہیں شفا کیسے ملی؟ اس مومنہ نے کہا کہ جب تم گئے 1 گھنٹے کے بعد میں سو گئی معمول کے مطابق، جب سوئی تو میں نے معظمہ کو دیکھا اور معظمہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھو اور میرا خادم آنے والا ہے، اس کے لیے گھر کو آمادہ کرو۔ جملہ سنیے گا، اٹھو میرا خادم آنے والا ہے، اس کے لیے گھر کو آمادہ کرو، اس کے لیے کھانا پکاؤ، اس کی خدمت کے لیے خود کو آمادہ کرو۔ کہا بی بی آپ کون ہیں نہیں جانتی، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میرے قدم جو ہیں اس قابل نہیں ہیں۔ کہا جب میں کہہ رہی ہوں اٹھو، وہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں اٹھی اور اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی، جانے سے پہلے اس بی بی نے کہہ دیا کہ ہمارے خادم کو یہ کہہ دینا کہ ہم اس کے حال سے غافل نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ میں بھلی چنگی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی قدموں میں ٹانگوں میں یہ درد کی بیماری موجود تھی ہی نہیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ۔ تو یہ معصومہ قم 17 دن صرف قم میں قیام کیا، لیکن وہ وجود بابرکت کہ 17 دن قیام، ایسا بابرکت قیام کہ آج مرکز نشر و اشاعت علوم آل محمد بن گیا۔ اور ایسا کہ دیکھیے قم کے بارے میں جو روایات ہمارے سامنے ہیں، میں خاص طور پر ایک کاغذ اس لیے لے کر آیا تھا کہ اس میں ایک روایت امام سے موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 57 کے اندر۔ میں اس روایت کو پڑھوں گا، اس کے بعد کچھ باتیں اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ سیاتی زمان تقوم بلدۃ قم واہلها حجۃ علی الخلائق، ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے کہ قم اور قم کے رہنے والے لوگوں پر خدا کی حجت بن جائے گے۔ وَذَلِكَ فِي زَمَنِ غَيْبَةِ قَائِمِنَا عَلَيْهِ السَّلَامِ، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جس وقت ہمارے 12ویں کا غیبت کا زمانہ ہوگا۔ فی زمن غیبت قائمنا علیہ السلام الی ظہورہ، یہاں تک کہ اس کا ظہور ہو جائے۔ تو یہ پورا عرصہ جو ہے، اس عرصے میں قم اور اہل قم جو ہے وہ حجت بن جائیں گے لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْفَعُ الْبَلَايَا عَنْ قُمْ وَأَهْلِهِ، اور بے شک جو فرشتے ہیں خدا کے وہ قم اور اہل قم سے بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ وَمَا قَصَدَهُ جَبَّارٌ سُوءًا إِلَّا قَسَمَهُ قَاسِمُ الْجَبَّارِينَ، کوئی ظالم کسی ظلم کا قصد نہیں کرتا مگر یہ کہ خدا جو ظالموں کی گردنوں کو توڑنے والا ہے اس کی گردن کو توڑ دیتا۔ وَشَغَلَهُ عَنْهُمْ بِدَاهِيَةٍ، کیا کرتا ہے پروردگار کہ جو بھی ظالم اس پاک سرزمین کے بارے میں غلط ارادہ کرتا ہے تو خدا شغلہ عنہم، خدا اس کے اس توجہ کو غافل کر دیتا ہے، غیر متوجہ کر دیتا ہے۔ ساری جگہوں کے بارے میں وہ پلاننگ کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں پلاننگ نہیں کرے۔ اور شغلہ عنہم یعنی خدا ان کو غافل کر دیتا ہے اہل قم سے اور قم سے بداہیت، کہ اس کو کسی مشکل میں ڈال دے گا، اس میں مصروف ہو جائے گا، او عدو یا کسی اور دشمن کے ساتھ اس کو مصروف کر دے گا۔
وَيَنْسَ اللَّهُ الْجَبَّارِينَ فِي دَوْلَتِهِمْ ذِكْرَكُمْ كَمَا نَسُوا ذِكْرَ اللَّهِ، اور خداوند عالم ظالموں کو ان کی حکومتوں میں قوم کو اس طریقے سے فراموش رکھے گا جس طریقے سے انہوں نے اللہ کو بلایا ہو. اور پھر یہ ایک روایت کا میں ترجمہ اور کچھ اس کی عبارت، جب فتنے اور آشوب گھیر لیں تو علیکم بقوم، تو تم قم کرو، وحوالیہا، اور قم کے اطراف کے علاقوں کا تم قصد کرو. کیوں؟ فإن البلاء مدفوع عنها، اس لیے کہ خدا نے بلاؤں کو، یہ آشوب، یہ فتنے، یہ پریشانیاں، ان بلاؤں کو دور رکھا ہے قم اور اس کے حوالی یعنی اس کے اطراف سے. ایک اور مقام پر فرمایا، میں ختم کر رہا ہوں، نعم الموضع قم للخائف الطائف، بہترین مقام ہے قم اس کے لیے، للخائف الطائف، خائف کہ جو خوفزدہ ہو، دل میں اس کے خوف، الطائف جو اب لفظ تو اچھا نہیں ہے کہ جو مفرور ہو، جو کسی ظالم سے بچنے کے لیے بھاگ رہا ہو. بہترین موضع جو اس کے لیے کیا ہے؟ القم. تو بہرحال قم کو قم بنانے والی یہ معصومہ کہ جن کے بارے میں، جن کی عظمت کے بارے میں یہ ملتا کہ علم کا یہ انداز تھا کہ جس وقت کچھ زائرین ساتویں امام کے پاس آئے، یعنی بی بی کے بابا کے پاس آئے اور ان کو کچھ سوال کرنا، امام سفر پر تشریف لے جا چکے تھے، دوسرے دن پھر آئے، امام موجود نہیں تھے. اچھا اب یہ رک نہیں سکتے تھے لیکن سوالات اہم. بی بی کو پتا چلا، یاد رکھیے گا ساتویں امام کی شہادت اس وقت ہوئی ہے کہ جب بی بی کا سن 10 برس کا بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 10 برس بھی نہیں ہوئے اور نہ معلوم کتنے پہلے کا. تو ایک مرتبہ بی بی کو پتا چلا، بی بی نے جو خادم تھا، جو غلام تھا، اس کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ جو تمہارے سوال ہیں وہ لکھ کر مجھ تک پہنچا. انہوں نے جو سوالات تھے لکھ کر دیے. جناب معصومہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ان سوالات، یعنی صاحب علم لدنی نہیں ہے، یعنی عصمت کے مرتبے پر فائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بچپن ہی سے مثلاً علم لدنی تھا، نہیں. ایک مرتبہ جوابات لکھے، اپنی مہر لگائی جناب معصومہ نے، اپنے دستخط کیے اور اس کے بعد کہا غلام کو کہ جاؤ اور جا کے ان کو یہ جوابات دے دو. انہوں نے خوشی خوشی یہ جوابات دیے. اب جب راستے میں جا رہے تھے، پلٹ رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک مرتبہ اتفاقاً امام سے ملاقات ہو گئی. اب دیکھیے یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ دینی مسائل میں چاہے وہ امام ہی کی بیٹی کیوں نہ ہو، بہت اہم پوائنٹ، بہت اہم بات کہ چاہے امام کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال جو حجت ہے اس سے چیک کروانا. کہا کہ مولا ہم گئے تھے اور آپ کی بیٹی نے جوابات دیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ اس کو چیک کر لیں. امام نے سوالات کے جوابات کو دیکھا. جوابات دیکھنے کے بعد چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور یہ فرمایا کہ واللہ اگر میں بھی جواب دیتا تو اس سے ایک حرف ادھر ادھر کا نہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد فرمایا جناب معصومہ تم کا خیال کر کے فداہا ابوہا، کہ میری بیٹی فاطمہ تجھ پر تیرا باپ بھی فدا ہو. ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ. یہ مقام عظیم علمی ہے جناب معصومہ. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ 10 برس کا سن بھی نہیں تھا کہ ساتویں امام کی شہادت ہو گئی. اب اس کے بعد رفیق اور مونس اور ہمدرد جو ہے وہ کون ہے؟ 8ویں امام. 8ویں امام اب محبت کے ساتھ اپنی بہن کو، اس لیے کہ دونوں ایک ہی ماں سے ہیں، یا ذہن میں رکھیے گا 7ویں امام کی کئی اولادیں ہیں لیکن امام ہشتم اور جناب معصومہ ان کے دونوں ایک ماں سے ہیں. جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے دونوں جناب نجمہ خاتون سے ہیں، اس کو کنفرم نہیں کر رہا لیکن بہرحال. تو اب 8ویں امام اپنی اس بہن کو تشفی دیتے ہیں، یتیم بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک بہت زیادہ اٹیچمنٹ جناب امام ہشتم سے جناب معصومہ ان کی اسی زمانے میں بڑھ جاتی ہے. اور پھر وہ موقع آتا ہے کہ مامون جو ہے ظلم کے ساتھ امام کو اپنی سیاسی پالیسی کی وجہ سے
مدینے سے خراسان کی جانب بلاتا. یہ وہ موقع ہے کہ جناب معصومہ قم سے جدائی ہوتی ہے امام اشتم کی, اور اب وہ جدائی کے لمحات ہیں کہ ایک ایک لمحہ جو ہے جناب معصومہ, ساتھ میں امام موجود نہیں ہے, امام موجود نہیں ہے. دیکھیے ہم جو غیبت کے زمانے میں یہ زندگی گزار رہے ہیں, کتنی حسرت کے ساتھ سوچتے ہیں کہ امام ہمارے پاس نہیں ہے. سوچیے جس نے 7ویں امام کو دیکھا ہو, 8واں امام اس کی زندگی میں ہو, یہ دونوں امام اس کی زندگی سے چلے جائیں تو اس کے دل کی حالت کیا ہوگی. تو دن بھر غمزدہ رہتی ہیں. 1 سال کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ امام اشتم ایک خط لکھتے ہیں, خراسان سے خط بھجواتے ہیں انتہائی تیز رفتار پیغمبر کے ساتھ, یعنی وہ کہ جو پیغام پہنچانے والا ہے اس کے ذریعے سے, اور متون ہے جو محتوی خط ہے اس کے بارے میں نہیں پتا کہ کیا لکھا ہے. لیکن جس وقت جناب معصومہ اس خط کو پڑھتی ہیں فوراً چلنے کا انتظام کرتی ہیں, اور امام اشتم کے زمانے میں بھی بہت سارے سادات شفٹ اوور کر گئے تھے مدینے سے خراسان کی جانب, ایران کی جانب, اور اب جو جناب معصومہ چلی ہیں تو بہت سارے امام زادے بھی جو ہے جناب معصومہ کے ساتھ چلے ہیں. خلاصہ میں یہ کر رہا ہوں کہ بہرحال دن اور رات کا سفر طے کرنا. دیکھیے 28 برس کا صرف سن ہے جناب معصومہ, اور اتنی اذیتوں کے ساتھ بھائی کی محبت میں جناب معصومہ نے یہ سرزمین حجاز سے لے کر خراسان تک کا سفر, خراسان سے پہلے یہ سفر البتہ اس اذیت کے ساتھ ختم ہوا کہ جس وقت مقام صحابہ پر جناب معصومہ کی سواری پہنچی ہے تو اس مقام پر کچھ ظلم ہوا, اسے میں بعد میں بیان کروں گا. صرف میں اتنا بیان کر دوں کہ جس وقت 17 دن کے بعد جناب معصومہ کی جب شہادت ہوتی ہے, اس دن اس گھر میں جو معصومہ نے دن گزارے ہیں, ساری رات اور سارا دن جو عبادت فرمایا کرتی تھی وہ محراب عبادت ابھی تک موجود ہے. جو شہادت ہوئی ہے اسی محراب عبادت میں جناب معصومہ کی ہوئی ہے. جس وقت جناب معصومہ کی شہادت ہوئی ہے تو وہ جو استقبال کا ایک انداز تھا وہ میں نے بیان نہیں کیا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اشعری سرداروں نے آگے بڑھ کر جناب معصومہ کا استقبال کیا ہے. اور اس کے بعد جب شہادت ہوئی ہے تو پورا شہر قم جو ہے وہ امٹ آیا ہے جناب معصومہ کی تدفین کے لیے. سرداروں میں سے ایک سردار نے قم کے جو شہر ہے اس سے کچھ فاصلے پر اس کی کچھ زمینیں ہیں, اس نے وہ زمینیں جو ہے جناب معصومہ کے لیے وقف کر دی تھی, اور اسی زمین پر جناب معصومہ کا جو حرم ہے وہ تعمیر ہوا. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت جسد اطہر کو لے کر چلے اور جس وقت تدفین کا مرحلہ آیا تو اب یہ وہ مرحلہ کہ سب کے سب شش و پنج میں گرفتار, اور کسی کی ہمت نہیں ہو رہی, اس لیے کہ جسد اطہر بنت امام معصوم, ایک امام کی بہن, ایک امام کی بیٹی, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی. کون آگے بڑھے کہ آگے بڑھ کر جسد اطہر کو قبر میں اتارے. لہذا اب روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ انتظار کر رہے, تمام تواریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا قم میں ابھی اگر آپ جائیں زیارت کے لیے کہ جہاں پر وہ پارکنگ ہوتی ہے, جو پہلے ایک دریاچہ تھا, ایک چھوٹا دریا تھا کہ جو خشک ہو گیا, اسے پارکنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پل آنچی کے پاس. وہاں سے 2 گھڑ سوار جو ہیں وہ گھوڑا چلاتے ہوئے ایک مرتبہ آگے بڑھے, اور دونوں کے چہرے پر نقاب ہے, لیکن نقاب ہونے کے باوجود بھی وہ روب ہے کہ کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں. ایک مرتبہ یہ دونوں گھڑ سوار سواری سے اترے, اور اترنے کے بعد ایک قبر میں اترا اور دوسرے نے احترام سے بیوی کا جسد اطہر اٹھایا, قبر میں رکھا, تدفین کی, نماز پڑھی, بالکل وہی انداز کے جو معصومین کی تدفین کے موقع پر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ تمام علماء کا یہ اتفاق ہے یہ 2 آنے والے سوائے امام اشتم اور امام نہم کے کوئی اور نہیں ہو سکتے کہ ایک خراسان سے آیا اور ایک مدینے سے آیا, فقط بے احترام جناب معصومہ قم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. شہزادی شہید کیوں ہوئی ہیں اس کے بارے میں 2 وجوہات بیان کی جاتی ہیں, لہٰذا میں نے وہ صحابہ والی بات روک کے رکھی. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اسی مقام صحابہ پر جناب معصومہ قم کو زہر دیا گیا, لہٰذا اس زہر کی وجہ سے جناب معصومہ قم بیمار ہوئی اور شہید ہوئی. اور ایک اور وجہ جو میں نے کتابوں میں پڑھی وہ یہ کہ جس وقت صحابہ پر پہنچی تو صحابہ اب تو بہرحال مومنین کا علاقہ ہے, اس زمانے میں دشمنان اہل بیت کا علاقہ تھا. صحابہ پر باقاعدہ پلان کر کے جناب معصومہ قم کے قافلے پر حملہ کیا گیا, اور اس حملے میں جناب معصومہ قم کے ساتھ جو شہزادے, جو امام زادے
وہ شہید ہوئے. اور اس کے بعد اشعری قبیلے سے وہ جو خزرجی سردار آیا ہے جس کو اطلاع ملی ہے کہ صحابے پر ٹھہری ہوئی ایک مرتبہ اپنے لشکر کو باقاعدہ لے کر آیا ہے اور اس کے بعد صحابے کے ان ظالموں کو بھگایا. تو اس وقت جس وقت جناب معصومہ دوبارہ لے کر چلیں تو ایک مرتبہ جناب معصومہ نے ان لاشوں کو دیکھا ہے کہ جو امام زادوں کی لاشیں خاک پر، جوانوں کے لاشیں خون میں اور خاک میں ڈوبے ہوئے پٹے ہوئے وہ لاشیں کہ بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ وہ منظر ایسا تھا جناب معصومہ قم کے لیے کہ معصومہ قم اس منظر کو برداشت نہ کر سکیں اور یہ وہ غم تھا جس کے غم کی وجہ سے جناب معصومہ قم بیمار ہو گئی اور اسی بیماری میں 17 دن کے بعد جناب معصومہ قم شہید ہو گئی. میں سلام بھیجوں گا جناب معصومہ قم پر، لیکن اللہ اکبر اتنا کہنے کا حق تو رکھتا ہوں کہ عجیبی آپ نے چند شہداء کے لاشیں دیکھے لیکن اس کے بعد احترام کے ساتھ خزرجی احترام کے ساتھ اشعری آپ کو قم میں تو لے گئے، اس کے بعد آپ پر تازیانوں کی برسات تو نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ کے سر سے چادر تو نہیں اتاری گئی، لیکن ہائے میرا سلام ہو جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جس وقت کربلا سے چلی ہے تو ایک لاشا نہیں کئی بکھرے ہوئے لاشیں اور ان میں امام حسین کا لاشا کہ حسین کا لاشا بی بی زینب دیکھتی ہیں اور بے قرار ہو کے مدینے کا رخ کہتی ہیں کر کے فرماتی ہیں واہ محمد اے میرے نانا رسول خدا صلو علیک الملائکہ، ارے فرشتے پروردگار کے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں. وہ حاضر حسین اور نانا آگے دیکھیے یہ میرا بھیا حسین ہے، ارے اس طرح سے قتل کر دیا گیا ہے، جسم پر سر نہیں ہے، ارے لباس اتار دیا گیا ہے، ہر ایک کو دفنایا جا رہا ہے، حسین کا لاشا لاوارث ہو گیا. الا ولعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا رب الحسین برب الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاعة الحسین واشفی صدر الحسین بظہور الحجة القائم علیہ السلام. خدا بندہ ہمارے توسل پر یہ بارگاہ ہمیں قبول فرما. خدا بندہ جو مومنین یہاں پر پریشان ہیں پروردگارہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خدا بندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا شیعوں کے خلاف دنیا بھر میں سازشیں کی جا رہی ہیں. پروردگار ان سازش کرنے والوں کو نیست و نابود و برباد و ہلاک فرما. ان سازشوں سے مومنین کو محفوظ فرما. ان کی جان کو محفوظ فرما. ان کی عزتوں کو محفوظ فرما. اور خصوصاً آج کل جو مسئلہ ہو رہا ہے ان کے روزگار کو محفوظ فرما. خدا بندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. اور خدا بندہ ہم دعا کرتے ہیں کہ سلطنت عمان میں جو صاحب جلالہ ہیں ان کے اقتدار کو خدا بند عالم مستحکم فرما اور ان کے اقتدار کو دوام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک گزارش آپ سے کی جاتی ہے کہ ایک مومنہ کراچی میں شدید علیل ہیں، ان کے لیے خاص دعا کی گئی ہے. ایک التماس کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ آیہ مجیدہ کی بھی تلاوت کر لی جائے 5 مرتبہ. اس کی تلاوت ہم کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پہلے میں یہ اعلان کر دوں کہ رحیمہ بائی بنت نور محمد ان کا نام ہم بعد میں بھی شامل کریں گے نماز اس کے لیے سورہ فاتحہ کے لیے. ان کی نماز وحشت صدقے کی درخواست ہے. آج ہی ان کی مغرب کے وقت افریقہ میں تدفین ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ کے لیے میں بعد میں آپ سے گزارش کروں گا. تو یہ جو مومنہ کراچی میں شدید علیل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اگر آپ کے کوئی مومن علیل ہیں عزیز برادر ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام مومنین کے لیے اور خاص طور پر اس مومنہ کے لیے جو کراچی میں ہم شدید علیل ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ خدا بند اعلیٰ بحق
فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا پروردگار بحق بیمار کربلا ان کو اور تمام مومنین کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص. رحیمہ بائی بنت نور محمد. تمام مومنین، آپ کے مرحومین، میرے مرحومین، خصوصاً میرے والد مرحوم، شہدائے ملت جعفریہ، اور یہ نام جو میں لے رہا ہوں: محمد حسین ہاشم، امینہ بنت اکبر علی، روشن آرا بنت رحمت اللہ، زرینہ بائی، عاشق حسین اور تمام مرحومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. مات من حسين.